جب حد سے زیادہ پریشان ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ کسی ایسی شخصیت کو پکارتا ہے کہ جس سے اس کو 100% یقین ہوتا ہے کہ یہ میری مدد ضرور کرے گا، یہ میری مدد ضرور کرے گا۔ اس کائنات کے اندر میں اور آپ اگر اپنے حالات، اپنے معاملات پر غور و فکر کریں تو ہم جب بھی پریشان ہوتے ہیں تو کسی بڑے کو پکارتے ہیں، اگر مالی لحاظ سے پریشان ہو تو بڑا بھائی، اگر مالی لحاظ سے اچھا ہے تو پھر اس کو بلایا جاتا ہے، اس کے پاس جا کے کہتے ہیں یار میرے ذرا حالات اچھے نہیں ہیں، ایسا کرو کچھ پیسے ادھار دے دو تاکہ میرے حالات جب اچھے ہو جائیں گے تو میں تمہیں لوٹا دوں گا۔ والد صاحب اگر زندہ ہوں تو ان سے کہا جاتا ہے ابا جی حالات اچھے نہیں ہیں، کچھ مالی طور پہ اگر آپ کے پاس ہے تو مدد کر دیجئے۔ مگر ایک ہستی ایسی ہے کہ جس نے ہمیں یہ قرآن میں حکم دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے جب بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ دنیا میں کسی سے مانگتے ہیں تو دو صورتوں سے حالی نہیں ہے، یا وہ دے گا یا وہ انکار کر دے گا۔ دو صورتیں ہیں نا جی، کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ دو چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ یار ہو سکتا ہے وہ دے یا انکار کر دے، مگر میرا رب تبارک و تعالی، ہمارا خالق، ہمارا رازق، ہم سے محبت کرنے والا، ہمیں پیدا کرنے والا، اور جس نے جس چیز کو پیدا کیا ہونا اس کو اپنی کریشن، اپنی مخلوق سے بڑا ہی پیار ہوتا ہے، اس کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی ہمارا خالق و مالک اور رازق ہے، اس سے جب مانگو گے تو وہاں پہ ایک ہی آپشن ہے، دوسرا آپشن کوئی نہیں ہے، وہاں پہ ایک ہی آپشن ہے، وہ کیا کہ اس نے عطا کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ قرآن میں رب نے ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگتے چلے جاؤ میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا، میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو جو دعا ہے نا، یہ اس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ عبادت، میں اور آپ یہ جو نماز پڑھتے ہیں یہ عبادت ہے، یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ قعدہ، یہ جلسہ، یہ ساری عبادت کی صورتیں ہیں، مگر اس عبادت کی روح، اس عبادت کا اصل، اس عبادت کا مغز جو ہے وہ اس میں مانگی جانے والی دعائیں ہیں جو رب سے میں اور آپ کرتے ہیں، جو رب کے حضور معروضات پیش کرتے ہیں ہم، اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک جگہ پہ حضور نے فرمایا کہ دعا الگ سے ایک عبادت ہے، یعنی ایک تو ہم دعا مانگتے ہیں نا، جو نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے فرض نماز کے بعد، اور سن لیں فرض نماز کے فوراً بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرماتا ہے۔ یہ دعا کی قبولیت کے جو ابواب ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ جو فرض نماز کے فوراً بعد دعا مانگی جائے رب تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ تو ایک دعائیں ہیں، ایک ہے بندہ صرف دعا ہی مانگے، اپنے رب کے حضور بیٹھ جائے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنے دست سوال کو دراز کر دیں۔ اور دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اے محبوب اگر میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو ان سے کہہ دیں تمہارا رب تمہارے قریب ہے، تم دعا مانگو وہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کتنا کرم کرنے والا ہے کہ وہ خود دعویٰ فرما رہا ہے کہ تم مانگو میں تمہیں ضرور عطا کروں گا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ انسان کتنا نادان ہے، انسان کو یقین ہی کوئی نہیں ہے۔ انسان دیکھیں ہمارا دین جو ہے یہ یقین کا دوسرا نام ہے، دین اسلام یقین کا دوسرا نام ہے۔ اگر آپ کے ہاں یقین کی دولت نہیں ہے نا تو آپ پھر
اسلام میں کوئی فیضان حاصل نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کے آغاز میں فرمایا گیا ذالک الکتاب لا ریب فی، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یقین ہی یقین ہے۔ یقین والوں کے لیے قرآن میں نشانیاں ہیں۔ دیکھیں جب آپ کو رب کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہوگا تو کیا آپ رب کو پہچان سکیں گے؟ جب آپ کو رب کی باتوں پہ یقین نہیں ہے تو کیا آپ قرآن سے کوئی فیض حاصل کر سکیں گے؟ تو یقین پہلی منزل ہے۔ اگر آپ نے اسلام میں کامیاب ہونا ہے، اگر آپ نے اپنے دین میں کامیاب ہونا ہے، آج میں اور آپ جس صورتحال میں سے گزر رہے ہیں، آج ہم بڑی بے یقینی کی صورتحال میں ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری جو ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ بے یقینی کی وجہ سے ہے۔ یہ معاملات آج دعا بھی بڑی معذرت سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم دعا بھی مانگتے ہیں تو ذہن کے کسی نہ کسی ایک خانے میں یہ بات ہوتی ہے کہ پتہ نہیں قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی، حالانکہ یقین سے دعا مانگنی چاہیے۔ رسالہ کشاریہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے پاس سے گزرے تو وہ بڑی گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا، بڑے آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے، بڑا ظاہری طور پر جو ہے وہ گریہ طاری تھا اس پہ، اور بڑا گڑ گڑا کے دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی اس کیفیت سے بڑے متاثر ہوئے، بڑی دعا مانگ رہا ہے بندہ، بڑا آہوزاری کر رہا ہے، بڑا رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، تو بڑے متاثر ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ فلاں شخص پر تو اپنا رحم کر دے، میرے مولا تو اس کی دعا کو قبول فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ موسیٰ میں تم سے زیادہ بندوں پر رحم کرنے والا ہوں، مگر میں کبھی بھی غافل شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا یہ شخص دعا تو مجھ سے مانگ رہا ہے مگر اس کا دل جو ہے وہ بکریاں چرا رہا ہے، اس کا دل جو ہے وہ دوسری چیزوں میں مگن ہے، تو غافل شخص کی، غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دعا بھی بے یقینی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، جیسا گمان کرو میں ویسا ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ عمل کروں گا۔ اب دیکھیں کہ اپنے رب سے یہ گمان نہیں ہم کر سکتے کہ میرا رب میری دعا کو قبول فرمائے گا، وہ تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو قرآن میں بار بار پکار کے کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالی کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس کا بندہ اس سے دعا مانگے، اس کے سامنے دست سوال دراز کرے اور وہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے، رب کو اس سے حیا آتی ہے، رب ضرور خیرات عطا فرماتا ہے۔ آج پریشانیاں ہیں، حالات خراب ہیں، ہر شخص جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں ہے، تو یار اس پریشانی کے عالم میں خودکشی نہیں کرتے، اس پریشانی کے عالم میں مایوس بھی نہیں ہوتے۔ میرا رب فرماتا نہیں ہے کہ اے میرے بندے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، تیری رب کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ یار پریشانی دکھ تکلیف آ گئی تو کیا ہے؟ پریشانی بڑی ہے یا میرے رب کی ذات بڑی ہے؟ میرا تعلق جس رب کے ساتھ ہے، دیکھیں انسان کا اپنے رب کے ساتھ تین طرح کا تعلق ہے، ایک اطاعت کا، ایک عبادت کا اور ایک دعا کا۔ اطاعت، میرے رب تبارک و تعالی نے حکم دیا یہاں یہ عمل کرنا ہے، وہاں وہ عمل کرنا، یہاں سے ایسے کرنا ہے، وہاں ویسے کرنا۔ پھر عبادات کا ایک پورا ہمیں طریقہ کار بتایا گیا کہ یہ عبادت تم پر فرض ہے، یہ نفلی عبادت ہے، یہ بھی عبادت کر لو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ بھی ایک رب کے ساتھ تعلق کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ اور جو تیسرا ذریعہ ہے بڑا ہی لطیف ذریعہ ہے، بڑا ہی خوبصورت ذریعہ ہے۔ وہ کیا ذریعہ ہے؟ وہ دعا کا ذریعہ ہے کہ جس میں بندہ اپنے رب کے حضور خود عرض و معروضات پیش کرتا ہے، خود اس کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کر لیتا ہے، تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اور اپنے رب کے حضور عرض کر رہا ہوتا ہے یا اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ بڑی خوبصورت بات کسی نے کہی، جب آپ کو یہ نظر آئے کہ سارے سہارے ٹوٹ رہے ہیں، جب آپ کو یہ بات کا احساس ہو جائے کہ جو مددگار تھے ان سے بھی مدد کی امید نہیں رہی، جن پتوں پہ تکیہ تھا وہ بھی پانی ہوا دے رہے ہیں،
جہاں سے کوئی امداد کی جو ہے وہ امید تھی، وہ امید بھی ٹوٹ چکی ہے، اور مشکلات، مصائب و آلام تیز ہوا کی طرح تمہاری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تو پھر یقین کر لو کہ میرا رب تمہارے سارے سہارے توڑ کر کے تمہیں اپنا سہارا عطا فرمانا چاہ رہا ہے، تمہیں اپنا سہارا عطا فرمانا چاہ رہا ہے۔ اب یہ موقع ہے کہ اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، اور جب تم رب کی طرف رجوع کرو گے تو پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور ثمر عطا فرمائے گا، تمہاری جھولیوں کو ضرور عطا فرمائے گا، تمہاری حالی جھولیوں کو ضرور جو ہے وہ اپنی خیر سے بھر دے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الدعاء سلاح المومن، الدعاء عماد الدین، الدعاء نور السماوات والارض۔ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ ہم دعا ہی نہیں مانگتے، ہمیں رب سے دعا مانگنا آتی نہیں ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، دنیا داروں سے مانگنا آتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں کو ایک کام کہا ہے، آج کہا ہے، پھر یاد کرواؤں گا، پھر کہوں گا، پھر یاد کرواؤں گا، پھر کام ہو جائے گا، تو لہٰذا ہم دنیا داروں کی طرف تو بڑی رغبت رکھتے ہیں۔ آؤ نا اس رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، آؤ پریشانیاں آ گئی، آؤ تکلیفیں آ گئی، آؤ دکھ آ گیا ہے، تو یار یہ دکھ بڑے نہیں ہیں، میرے رب کی ذات بڑی ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ تو ایسا کریم ہے، ایسا کرم فرمانے والا ہے کہ اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور دیکھیں حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رب تبارک و تعالی، حدیث قدسی ہے، رب فرماتے ہیں اگر کائنات کا ہر انسان مجھ سے اپنی مرضی کے مطابق ہر چیز مانگے اور مانگتا چلا جائے، ساری زندگی مانگتا رہے، اور اس کی ہر جو ہے وہ خواہش کو میں پورا کر دوں، اس کی ہر چیز کو میں اس کو عطا کرتا چلا جاؤں، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ اس کی مثال یوں ہی سمجھ لو کہ جیسے ایک سوئی کو پانی کے سمندر کے اندر جو ہے وہ ڈبویا جائے، جتنا پانی وہ اپنے ساتھ لاتی ہے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی، اگر وہ سب کو عطا کرتا چلا جائے۔ مگر افسوس ہے کہ ہمیں یقین کوئی نہیں ہے، ہم دعا رب سے مانگتے ہی نہیں ہیں، ہمیں دعا مانگنے کے آداب کا ہی نہیں پتہ، ہمیں دعا کی فضیلت کا ہی نہیں پتہ، اور ہم جلد بازی میں جو ہے وہ دعا مانگتے ہیں کہ بھئی آج مانگی ہے تو آج ہی قبول ہو جانی چاہیے، بس ابھی دعا قبول ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ آپ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر موجود ہر مسلمان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے تو رب اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، اور پھر کیا ہے، اگر دعا قبول نہ فرمائے تو اس کے بدلے کوئی مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ مگر ہاں، دو طرح کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا، دو طرح کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا جاتا۔ وہ کون سی ہے؟ ایک تو گناہ کی دعا کرنا، گناہ کے عمل کے لیے دعا کرنا کہ کوئی ایسا عمل کہ جو شریعت اسلامیہ میں ناپسندیدہ عمل ہو، گناہ کا عمل ہو، اس کے بارے میں اپنے رب سے دعائیں مانگنا، تو یہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسرا عمل کیا ہے؟ وہ قطع رحمی کا عمل ہے، رشتے توڑنے کا، قطع تعلق کرنے کا، دوسروں کو محروم کرنے کا، اس کے بارے میں اگر دعا مانگی جائے تو یہ دعا بھی رب تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ تو باقی ساری دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی نا تو صحابہ سامنے بیٹھے تھے، تو صحابہ خوشی سے حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، حضور پھر تو ہم اللہ سے بڑی کثرت کے ساتھ دعائیں مانگیں گے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر تم زیادہ مانگو گے تو رب بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ دیکھیں رب وہ ذات ہے کہ جو عطا کرنے کے بعد جتاتی نہیں ہے۔ اب دنیا میں کسی سے کچھ بھی لے لیں، اب دنیا میں آپ کا بڑا قریبی بھی ہو، بڑا ساتھ رہنے والا ہو، بڑا اس کے ساتھ اچھا تعلق ہو، مگر آپ جب اس سے کوئی مدد لے لیں گے نا تو پھر ساری زندگی آپ کی آنکھ اس کے سامنے نہیں اٹھ سکتی، پھر ساری زندگی آپ اس کے احسان تلے جو ہے وہ دبے رہیں گے، آپ ساری زندگی جو ہے اس کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکیں گے کہ جن حالات میں اس نے آپ کی مدد کی ہے۔ مگر ایک واحد رب ہے کہ جب بھی بندہ پریشان ہو جائے اور صرف سجدے میں گر کے اپنے رب کے حضور بڑے ہی عاجزانہ انداز میں، بڑی
تواضع کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اپنے رب کو منا لے تو میرا رب بلا حساب عطا فرماتا ہے، اور اس کے بعد احسان بھی نہیں جتاتا، احسان بھی نہیں جتاتا۔ اور سن لے، حضور نے فرمایا، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ سے دعا نہیں مانگتا نا تو پھر رب اس پر غضب فرماتا ہے، اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے رب سے دعائیں مانگیں کثرت کے ساتھ۔ یہ ایک رستہ ایسا ہے جو بندے کا اور رب کا تعلق ہے، یہ ایک رستہ ایسا ہے جو ڈائریکٹ اپنے رب کے ساتھ بات کرنے کا ذریعہ ہے، وہ دعا ہے۔ بندہ سجدے میں چلا جائے، حضور فرماتے ہیں جو دعا جو ہے، دعا کے دوران رو رو کے اپنے رب سے دعا مانگو، اور اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا لو اور رب تبارک و تعالیٰ سے مانگو، رب تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ دیکھیں بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ انسان مانگتا ہے مگر اس کو عطا نہیں کیا جاتا، اس کو جو ہے تاخیر ہو جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مصلحت ہوتی ہے کہ اس کو نہیں عطا کیا جاتا، اس کو جو ہے اس کے بدلے کوئی اور چیز عطا کر دی جاتی ہے، یا وہی دعا اس کے لیے آخرت میں رکھ دی جاتی ہے۔ اور سنیں حضور نے فرمایا اگر آخرت میں بندہ دیکھے گا نا کہ جو دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوئی ان کا آخرت میں کتنا اجر ملا ہے، تو لوگ کل بروز قیامت یہ خواہش کریں گے، لوگ یہ دل کے اندر تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی تو ہمیں سب کا اجر آخرت میں ہی ملتا چلا جاتا۔ تو ہم جلد بازی کرتے یا اللہ مانگا ہے عطا نہیں ہوا، یار ٹھیک ہے یار نماز پڑھ کے بھی ویکھ لئیے، وہ اللہ دے تسی بڑا صدقہ کر کے نماز پڑھ کے، اور مولویاں کول بیٹھ جاؤ تو کہندے رہتے تسی 2 رکعت نماز نفل پڑھو، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیا، سب کچھ دیکھ لیا ہے، اور کوئی نہیں ساڈی نہیں سندا رب۔ یہ کلمہ کفریہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سب کی سنتا ہے، میرا رب ضرور سنتا ہے۔ دیکھیں بعض دفعہ اس کی مصلحت ہوتی ہے، وہ اگر ہمیں ہماری مرضی کی چیز نہیں عطا کر رہا تو بھائی وہ چیز ہمارے لیے اچھی نہیں ہے اس وقت۔ دیکھیں اگر بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ ہو تو اگر وہ چھری پکڑ لے تو والدین فوراً اس کے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، یا مانگے کہ وہ چھری مجھے دے دو تو والدین فوراً جو ہے اس کو پیچھے کر لیتے ہیں، اس کو چھری نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ یہ ابھی چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، اس چھری کے ذریعے یہ اپنا ہاتھ زخمی کر لے گا، یا اپنا پاؤں زخمی کر لے گا، یا کسی دوسرے کو زخمی کر دے گا۔ مگر وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو والدین خود اس کو حکم دیتے ہیں وہ فلاں جگہ سے چھری پڑی ہے وہ پکڑ کے لاؤ۔ اس وقت اس کو عطا کرنا یہ مصلحت تھی کہ اس وقت اس کو روکنا ہے، اور بعد میں اس کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم فلاں چیز پکڑ کے لاؤ۔ کیوں؟ کہ اب اس کے اندر سینس بلڈ اپ ہو چکی ہے، اب اس کے اندر شعور آ چکا ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم رب کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں بظاہر یہ لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ وہ احکم الحاکمین کسی اور چیز کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کہیں اور آسانیاں پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ جو چیز مانگ رہا ہے، یہ جو گاڑی مانگ رہا ہے، میں نے گاڑی دی تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ دنیا سے یوں چلا جائے، تو وہ نہیں عطا کرتا۔ تو یہ اس کی مصلحت ہے، اس کی مصلحت جو ہے اس پر بھی ایمان ہونا ضروری ہے۔ وہ ایک سرائکی شاعر نے بڑا خوبصورت اس حدیث پاک کا جو ہے وہ منظر پیش کیا اپنے سرائکی اشعار کے اندر، میرا جی چاہتا ہے وہ آپ کو سناؤں تاکہ اور ایمان مضبوط ہو جائے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ تو محنت کر، محنت دا صلہ جانے تے خدا جانے، تو محنت کر تے محنت دا صلہ جانے تے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے تے خدا جانے، تو ڈیوا بال کے رکھ چا ہوا جانے تے خدا جانے، اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، اے پوری تھی وے نہ تھی وے مگر بیکار نہیں ویندی، دعا شاکر تو منگی رکھ خدا جانے تے دعا جانے، خدا جانے تے دعا جانے۔ تو ہمارا کام ہے دعا مانگتے چلے جانا۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک جب میں نے پڑھی نا تو دل کو بڑا سہارا ہوا۔ رب تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جائے نا تو دعا مانگنے سے وہ راضی ہو جاتا ہے، ناراض ہو جائے نا تو دعا مانگنے سے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے حالات ابتر ہو گئے ہیں، آج ہماری معاشی صورتحال بڑی خراب ہے، یہ رب کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں۔ تو آؤ نا پھر رب کو منا لیں۔ طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی رحمت بری حدیث پاک ہے، رحمت چھلک رہی ہے حدیث پاک میں سے. آپ ذرا ایمان کے جو ہے وہ درجے کو بلند کر کے اس کو سنیے گا، ذرا ایمان کے کانوں سے سنیے گا. حضور فرماتے ہیں جب بندہ رب تبارک و تعالیٰ بندے سے ناراض ہوتا ہے نا، تو بندہ رب کے حضور دعا مانگتا ہے تو رب منہ موڑ لیتا ہے. رب منہ موڑ لیتا ہے. بندہ دعا مانگتا ہے، رب منہ موڑ لیتا ہے. طبرانی شریف کی حدیث پاک سنا رہا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. بندہ دعا مانگتا ہے، رب ناراض ہے، منہ موڑ لیتا ہے. بندہ دعا مانگتا چلا جاتا ہے، مانگتا ہی چلا جاتا ہے، اور اسی سے مانگتا چلا جا رہا ہے. پھر رب فرشتوں کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بندہ کس سے مانگ رہا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تجھی سے مانگ رہا ہے، پہلی دفعہ بھی تجھ سے مانگا تھا، اب بھی تجھی سے مانگ رہا ہے. تو رب فرشتوں سے فرماتا ہے دیکھو فرشتوں، اس نے میرے علاوہ کسی طرف رخ نہیں کیا، اس کو پتہ ہے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا کرے گا. فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے اس کی دعا کو بھی قبول کیا اور میں اس سے راضی بھی ہو گیا ہوں. تم اصرار تو کرو، تم دعا مانگو تو صحیح، مانگتے چلے جاؤ. دیکھیں یہ تو دنیا کا اصول ہے. آپ کے پاس یہ اشارے پہ گاڑی کھڑی ہوتی ہے، یہ بازار کے باہر گاڑی کھڑی ہوتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے آ کے مانگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایک دفعہ کہنا بھائی بیٹا اللہ معاف کر، اللہ معاف فرمائے، جی اللہ بھلا کرے، نہیں، وہ مانگتے چلے جاتے ہیں، مانگتے چلے جاتے ہیں، اتنا مانگتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بالکل آخر کار آپ کچھ نہ کچھ نکال کے دے دیتے ہیں، یار اس کو دے دو تاکہ یہ چلا تو جائے. تو یہ تو دنیا کا اصول ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگتے چلے جاؤ، وہ راضی بھی ہو جاتا ہے، رحمتوں کا بھی نزول فرماتے ہیں اور دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. دیکھیں دعا قبول کروا لینا یہ ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو اس کی بارگاہ میں مانگتے چلے جانا ہے. اور دیکھیں اسی سے مانگ رہے ہیں نا، اپنے خالق سے مانگ رہے ہیں. ہم کسی مخلوق سے کب مانگ رہے ہیں؟ وہی عطا کرنے والا ہے، اور اسی نے کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کرتا چلا جاؤں گا. اور دعا مانگنے سے پہلے اگر استغفار کیا جائے تو پھر دعا کی قبولیت کا درجہ اور بڑھ جاتا ہے. دعا سے پہلے اگر استغفار کیا جائے، استغفار کی کثرت کیا کرو، استغفار کی کثرت کرنے والے کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے. اس پہ مجھے بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے حیات پاک کے بارے میں ایک کتاب میں لکھا ہے، ایک مرتبہ آپ نے ایک بستی سے دوسری بستی میں سفر کرنا تھا، اور آپ رات کے وقت نکلے. جب ایک بستی سے ساتھ والی بستی میں پہنچے تو رات ہو گئی، مزید رات ہو گئی. تو آپ نے ارادہ کیا کہ یہیں پہ یہ جو مسجد ہے آج یہیں پہ رک جاتا ہوں، اور کل یہاں سے صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے اگلی بستی کی طرف سفر کروں گا. حضرت امام احمد بن حنبل بہت بڑے امام ہوئے ہیں. تمام حنبلی حضرات، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چار ائمہ اکرام جو ہیں وہ فقہائے اکرام جن کے آج مقلدین پوری دنیا کے اندر موجود ہیں اہل سنت و جماعت کے نام سے. تو امام احمد بن حنبل، آپ کا حدیث میں بھی بڑا مقام ہے، فقہ میں بڑا مقام ہے، اور زمانے کے ولی تھے. آپ وہاں مسجد میں رات کو رکے نا، تو جب رات تھوڑی طویل ہوئی تو مؤذن آ گیا اور آ کے کہنے لگا جناب مسجد میں رکنے کی اجازت کوئی نہیں ہے، آپ چلے جائیں یہاں سے، یہ مسجد بند کرنی ہے، میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے، آپ نکلیں یہاں سے. تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا اللہ تیری زمین مجھ پہ تنگ ہو گئی. مگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے بعد جو ہے وہ مسجد سے باہر نکلے تو مسجد کے ساتھ ہی ایک نان بائی کی دکان تھی، نان لگانے والے کی دکان. وہ دکان میں نان لگا رہا ہے، روٹیاں لگا رہا ہے. آپ نے سوچا سردیوں کی رات ہے، اسی سے اجازت لے کے ادھر ہی قریب ہی بیٹھ جاتا ہوں تاکہ میری رات بھی گزر جائے گی، چلو باتیں بھی کرتے رہیں گے، اور سردی بھی ہے تندور کے پاس بیٹھا رہوں گا تو گرمی بھی رہے گی، تو اس طرح جو ہے وہ میرے سارے معاملات درست انداز میں گزر جائیں گے. آپ نے نان بھائی سے کہا بھائی میں یہاں رکنا چاہتا ہوں. اس نے بڑے مسکراتے ہوئے چہرے سے کہا کیوں نہیں جی آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں. آپ تندور کے قریب بیٹھ گئے امام احمد بن حنبل، اور آپ نے غور کیا کہ وہ نان بھائی جب بھی روٹی لگاتا ہے پیڑا بناتے وقت بھی استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، روٹی لگاتے وقت بھی استغفار کر رہا ہے، روٹی اتارتے وقت بھی استغفار کر رہا ہے، اس اتاری ہوئی روٹی کو دوسری روٹیوں میں رکھتے وقت بھی استغفار کر رہا ہے. آپ کو یہ بات بڑی متاثر کن لگی. آپ نان بھائی کے اس عمل سے بڑے متاثر ہوئے کہ یار کتنا جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے اس پہ کہ استغفار کی کثرت کر رہا ہے، استغفار بڑی کثرت سے یہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اس پہ کرم کر رکھا ہے. اب
آپ نے پوچھا اس سے کہ کیا بات ہے، یہ بڑی کثرت سے استغفار کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ بس میری یہ عادت میں شامل ہے، اور اسی عادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مستجاب الدعوات بنا دیا ہے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہا جاتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا اس کی قبول کی جاتی ہے۔ اور کہنے لگے ہاں اللہ نے تمہیں مستجاب الدعوات بنا دیا، تمہاری ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ تو کہنے لگا ہاں میری ہر دعا قبول ہوتی ہے، بس اب رب سے ایک آخری دعا مانگ رکھی ہے، اللہ وہ بھی جلد قبول فرما دے گا، مجھے یقین ہے اپنے رب سے۔ اور یقین میں نے پہلے کہا نا، دین اسلام میں یقین جو ہے وہ بنیادی اپنی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ کے ہاں دین نہیں ہے۔ دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کو ماننا، اس میں یقین کی ضرورت ہے۔ دعا مانگیں گے اس میں یقین کی ضرورت ہے۔ وہ کسی علاقے کے لوگ، کسی علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی نا، تو لوگ مل کے باہر کھلے آسمان تلے دعا کرنے جا رہے تھے کہ چلو آؤ دعا کرنے چلتے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ بارش برسا دے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ چھتری ساتھ لیے چل رہا تھا، تو سارے لوگ اس کی طرف دیکھ کے ہنس پڑے تھے، کہنے لگے یہ دیکھو یہ چھتری ساتھ لے کے جا رہا ہے، حالانکہ باہر تو دھوپ نکلی ہے، دور دور تک جو ہے وہ بادلوں کا کوئی سایہ نہیں ہے، کوئی آثار نہیں ہے بارش کے۔ تو وہ کہنے لگا کہ تمہیں تو اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، مگر مجھے میرے رب پہ یقین ہے، میں دعا مانگوں گا تو وہ اسی وقت بارش عطا فرما دے گا۔ اور لکھا ہے کہ رب نے اسی وقت بارش عطا فرما دی تھی۔ یقین اصل چیز ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل کہنے لگے کیا تمہیں یقین ہے کہ تمہاری یہ بھی دعا قبول ہوگی؟ کہنے لگا ہاں مجھے اپنے رب کی بارگاہ سے یقین ہے کہ وہ جلد میری ملاقات احمد بن حنبل سے کروائے گا، کیونکہ میں نے سنا ہے وہ زمانے کا ولی ہے، میں نے سنا ہے وہ بہت بڑا فقیہ ہے، میں نے سنا ہے حضور کی حدیث کی بڑی خدمت کی احمد بن حنبل نے، اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی یا اللہ میرا کام ایسا ہے، میں جو کام دھندا کر رہا ہوں میں یہاں سے نکل نہیں سکتا، میرے مولا کوئی ایسا سبب لگا دے کہ مجھے احمد بن حنبل کی زیارت یہیں پہ ہو جائے۔ تو امام احمد بن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے سن احمد بن حنبل تیرے سامنے ہی بیٹھا ہے، احمد بن حنبل تیرے سامنے بیٹھا ہے، دیکھو رب کتنا کرم کرنے والا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یقین کی ہے۔ ہم یقین سے دعا مانگتے ہی نہیں ہیں، ہمارے دل میں یہ پتہ ہوتا ہے ہمیں کہ کیڑا قبول ہو جانی، کیڑا قبول ہو جانی، بس مانگ نہیں، یقین سے دعا مانگے اپنے رب۔ دیکھو اگر رب پہ بھی یقین نہیں ہے تو پھر کائنات میں آپ کو یقین کس پہ ہے؟ پھر آپ کس پہ یقین کرتے ہیں؟ اپنے رب کی بارگاہ میں یقین سے دعا مانگے، اور جب آپ دعا مانگیں گے تو رب تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول رسالہ قشیریہ کے اندر نقل کیا گیا۔ امام قشیری لکھتے ہیں کہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جو دعا کسی کی غیر موجودگی میں مانگی جائے، وہ بندہ موجود نہیں ہے اور اس کے بارے میں دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دو طرح کے معاملات فرماتا ہے۔ عرض کیا حضور کیا دو طرح کے معاملات؟ ارشاد فرمایا رب وہ دعا جو کسی کی غیر موجودگی میں آپ نے مانگی ہے، رب وہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے اور تمہارے حق میں بھی قبول فرما دیتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور فرماتے ہیں کسی کی غیر موجودگی میں جب دعا مانگو تو رب ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، رب ایک فرشتے کو بھیج دیتا ہے، اور وہ فرشتہ اس کی دعا پر آمین کہتا ہے، اور وَإِيَّاكَ بھی کہتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یہ جو دعا یہ غیر موجودگی میں اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگ رہا ہے، یہ جو دعا اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے مانگ رہا ہے، میرے مولا یہ دعا اس کے بارے میں بھی قبول فرما اور اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ اور حضور فرماتے ہیں پہلے اس کے حق میں قبول ہوتی ہے بعد میں اس کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ آج ہم نے دعاؤں کا کلچر جو ہے اس کو روایت بنا لیا، آج ہم نے عادت بنا لی یار دعاؤں میں یاد رکھنا، اور پا جی ساڈے لیے بھی دعا کر دیا کرو، اور بس دعا منگن لگے چلو منگو جی دعا۔ یہ عبادت ہے، اس کے آداب کو سیکھیں، اس کے جو ہے وہ ظاہری باطنی کچھ آداب ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا نا کہ انسان جب غافل دل کے ساتھ دعا مانگ رہا ہوتا ہے، دل کے اندر جو ہے وہ دکان کا سودا ہی بیچ رہے ہیں، دل کے اندر جو ہے وہ پیسے کی گنتی کر رہے ہیں، دل کے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ چل رہا ہے، اور پھر دعا مانگی جا رہی ہے تو ایسی دعا غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، میں آپ سے چہرہ پھیر کے آپ سے باتیں کروں تو آپ کہیں گے جناب ہم اٹھ کے چلے جاتے ہیں، عجیب آدمی ہے، چہرہ ادھر ہے باتیں ہم سے کر رہا ہے، عجیب بات ہے۔ یہ کوئی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، بات کرنی ہے تو چہرہ بھی ہماری طرف کرو نا۔ تو عجیب بات ہے جس رب کے انوار و تجلیات
دل پر اترتے ہیں، اس دل کے اندر تو غیر کا خیال ہو اور زبان سے کہا جا رہا ہے یا اللہ میری فلاں حاجت بھی پوری کر دے، میری فلاں حاجت بھی پوری کر دے، تو یہ دعا مانگنے کے آداب نہیں۔ تو مانگو، رب تبارک و تعالیٰ سے رب عطا کرے گا۔ اور ہاں، جلدی نہ مچائیں، رب کے حضور جب بھی دعا مانگے تو انتظار کریں، وہ ضرور عطا کرنے والا ہے۔ اس پہ میں آپ کو قرآن کی 2 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جانتا ہے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ تمام دین کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے دین پہ تھے، ہمارے دین پہ۔ عیسائی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام تو عیسائی تھے، یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، مگر میں اور آپ ہر درود میں ابراہیم علیہ السلام پر درود پڑھتے ہیں، وہ تھے ہی ہمارے، اور ہم انہی کے دین پہ ہیں، دین حنیف پہ ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 99 سال ہو گئی تھی، 1 سال کم 100 سال ہو چکی تھی، مگر رب کے ہاں مایوس نہیں ہوئے تھے، رب سے دعا مانگ رہے یا اللہ تو ہی اولاد عطا کرنی ہے تو کرنی ہے انشاءاللہ۔ رب سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہتے، ہر لمحہ سورہ صافات کی آیت نمبر 100 اور 101 میں یہ دعا لکھی ہے، اور پھر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39 میں یہ دعا لکھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما، ذریۃ طیبہ عطا فرما، مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے 99 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور پھر یہی نہیں، پھر دعا مانگتے رہے، پھر دعا مانگتے رہے، 112 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے۔ جب اللہ کے نبی دعا مانگتے مانگتے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے ہیں، وہ بالکل بھی جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتے، تو میں اور آپ عجیب لوگ ہیں، دعا مانگی اور اگر قبول نہیں ہوئی تو ہم نے دعا کا دروازہ ہی بند کر دیا۔ یار نہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ دنیا دار سے تو میسج بھی کرتے رہتے ہیں جناب، کسی کو بھیج کے بھی یار وہ ایک کام کہا تھا، آپ وہاں جا رہے ہیں ان کو ذرا یاد کروانا وہ میں نے ایک کام کہا ہوا ہے، ایک میسج بھی جناب وہ میں نے ایک کام کہا تھا اس پر بھی ذرا نظر شفقت فرما دیجئے۔ تو دیکھو وہ رب سے مانگتے ہوئے بندہ عجیب ہے، اس کو شرم آتی۔ اور دوسری مثال حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں اولاد کے حصول کے لیے دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ بڑھاپا آ گیا، اور تفسیر خازن میں لکھا ہے کہ آپ کی عمر مبارک جو ہے وہ 120 سال ہو گئی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 20 سال ہو گئی۔ آپ جب حضرت مریم کے پاس آئے تو دیکھا وہاں پہ جو ہیں وہ پھل پڑے ہوئے ہیں، مگر ان پھلوں کا موسم نہیں ہے، بے موسم کے پھل پڑے ہیں۔ آپ نے بانپ لیا یہ مریم جو ہے یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، یہ تو اللہ کی ولیہ ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مقرب ہے۔ اور محراب مریم کے اندر جب بے موسم کے پھلوں کو دیکھا تو اسی وقت حضرت زکریا نے پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما دے۔ اگر مریم کے محراب میں بے موسم کے پھل آ سکتے ہیں تو اس بڑھاپے میں زکریا کو بھی اولاد مل سکتی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے 120 سال کی عمر میں زکریا علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت یحییٰ جیسا بیٹا عطا فرما دیا۔ تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یار دعا مانگی ہے، دعا قبول ہی نہیں ہوئی، تو لہٰذا دعا مانگتے ہوئے جلدی نہ مچائیں، دعا ضرور مانگے۔ اور میں پھر آخر میں عرض کروں گا کہ جب آپ کو سارے سہارے بند ہوتے نظر آئیں، سارے دروازے بند ہوتے نظر آئیں، جہاں سے مدد کی امید تھی وہ بھی امید ٹوٹ جائے، تو اس بات کا یقین کر لو کہ رب تبارک و تعالیٰ سارے سہارے توڑ کے صرف اپنا سہارا عطا فرمانا چاہ رہا ہے، تو پھر اس کے سہارے کو قبول کر لو۔ اللہ ہمیں کثرت سے دعا مانگتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ صرف خود سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سجدوں میں دعا مانگے رب ضرور قبول فرمائے گا، یقین سے دعا مانگے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔